نمازی غیر معتبر ہوتا ہے، بے نمازی غیر معتبر ہوتا ہے۔ قیامت کے میدان میں تمام اعمال سے پہلے، سب سے پہلے اگر کسی عمل کے بارے میں سوال ہوگا تو وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز ہی ایک ایسی کسوٹی ہے جس پہ تمام اعمال کو پرکھا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے کسی بھی عمل کو نماز کے بعد ہی رکھا جائے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ محترم حاضرین جمعہ، معزز نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے سے میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی توصیف، اس کی بڑائی بزرگی، اس کی حمد و ثنا کے بعد بہت ساری رحمتیں، برکتیں، درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء اور رسل پر، بطور خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، آل و اولاد پر اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پچھلے جمعہ جو عنوان میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا نماز کی فضیلت کے تعلق سے، اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی کی ایک شاخ نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے، نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس تعلق سے آج چند باتیں عرض کی جائیں گی
اللہ مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، نماز ایک ایسا عنوان ہے جس کے بغیر اسلام کی کسی بھی عمل کا تصور ہی بیکار ہے۔ نماز جو ہے، نماز کے تعلق سے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ عنوان ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ نماز ایک ایسا ضخیم اور ایک ایسا عمیق عنوان ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی سیر حاصل بحث کی گئی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی سیر حاصل بحث کی گئی ہے، چونکہ نماز ہی ایک ایسی کسوٹی ہے جس پہ تمام اعمال کو پرکھا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے کسی بھی عمل کو نماز کے بعد ہی رکھا جائے گا۔ نماز چھوڑنے کے بعد کسی بھی نیک عمل کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے، چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العہد الذی بیننا و بینہم، کہ میرے اور ان کے درمیان، ہمارے اور ان کے درمیان، ہمارے سے مراد امت محمدیہ، جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان قبول کیا اور اس بات کا اقرار کیا کہ ہم زندگی بھر اللہ کی اتباع کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ ان کے اور ہمارے درمیان اگر کوئی عہد ہے، کوئی ایگریمنٹ ہے، عہد کا مطلب ایگریمنٹ ہوتا ہے، اگر مشرکوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان اگر کوئی ایگریمنٹ ہے، کوئی معاہدہ ہے، تو وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ نماز چھوڑنے کے بعد اسلام میں کسی طرح کی حصے داری بچ نہیں جاتی ہے، یہ معاملہ واضح رہے۔ اور اگلی بات جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، فمن ترکہا فقد اشرک، اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے، اور شیخ البانی نے اس کی صحت پہ اپنی مہر لگائی کہ یہ حدیث ہر ترک سے صحیح ہے، اس کے اندر کسی طرح کی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فمن ترکہا فقد اشرک فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ دوسری نماز پڑھنے تک دائرے کفر میں ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ جس نے نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، فجر کی نماز اگر جان بوجھ کے چھوٹ گئی تو ظہر تک وہ کفر میں ہے، اور چند گنے چنے علماء، چند گنے چنے محدثین کے علاوہ تمام محدثین کا اس بات پہ اجماع ہے کہ بے نمازی کو سزا دی جائے گی۔ بے نمازی اتنا بڑا مجرم ہے کہ وہ سزا کا حقدار ہے، یا اسے قتل کیا جائے یا اسے قید کیا جائے۔ اندازہ لگائیں کہ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور خود اللہ رب العالمین، ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، لیکن اس بات پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ یہاں شرک کی بات نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر سے پہلے فقد کا لفظ استعمال کیا ہے، فقد، کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کفر میں چلا گیا۔ تو نماز پڑھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم دائرے کفر میں نہ جائیں، اور جب ہم دائرے کفر میں چلے گئے
تو پھر اسلامی کسی بھی عبادات کا ہم سے تصور کرنا بیکار ہے، کسی بھی اچھے کام کا ہم سے امید لگانا بیکار ہے، کسی بھی اچھی بول کا ہم سے امید لگانا بیکار ہے، اس لیے کہ بے نمازی غیر معتبر ہوتا ہے، بے نمازی غیر معتبر ہوتا ہے۔ قیامت کے میدان میں تمام اعمال سے پہلے، سب سے پہلے اگر کسی عمل کے بارے میں سوال ہوگا تو وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اللہ ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے مسئلے میں اگر ہم نکل گئے، اور یہ آیت فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ دیکھیے یہ آیت سورۃ المدثر کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قیامت کے میدان میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اگر ہم نماز پڑھ کے دنیا سے گئے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھے ہیں، سنت نبوی کے مطابق ہماری نمازیں ہوئی ہیں، تو اگر ہم نماز لے کر کے گئے ہیں اور نماز ہم نے پڑھ لی ہے اور اس سوال کا جواب ہم نے حل کر لیا اگر قیامت میں کہ اللہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے تھے، ہم تیرے سامنے رکوع و سجود کرنے والوں میں سے تھے، ہم نے تیری نمازوں کا انکار نہیں کیا مولا، ہم نماز پڑھ رہے تھے، تو نے 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض کی، جیسے ہی یہ بات قرآن و حدیث سے ہمیں معلوم ہوئی ہم نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیا، ہم نے نماز کو نہیں چھوڑا مولا، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے تھے۔ اس کے بعد والے حساب آسان ہو جائیں گے۔ جب ایک آدمی نماز کا جواب صحیح طریقے سے دے لے گا تو اس کے سوال، اگلے سوالات آسان ہو جائیں گے۔ اور یہی بات دیکھیے، جہنم میں جانے والے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر کے جانے والے ہوں گے، لیکن جہنمیوں کا ایک جواب اللہ نے جو نقل کیا ہے قرآن میں، وہ اپنے بہت سارے گناہوں کا ذکر نہیں کریں گے۔ فی جنات یتساءلون، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جنتی جب سوال کریں گے، اور سورہ دخان میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جنتی ان سے کہیں گے ذق ذق۔ یہ دونوں آیتوں کو ملا کر کے میں آپ کو کچھ بات سمجھاتا ہوں۔ ذق جو ہے یہ فعل امر ہے، یہ ذائقہ سے ہے، مزہ آنا، کھانے میں کسی چیز کا مزہ آنا یا کسی چیز کو ٹیسٹ کرنا مزے کے لیے کہ اس کا مزہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے، اس کے لیے ذال اور قاف فعل امر ہے، ذق۔ یہ سورہ دخان کی آیت نمبر 49 ہے۔ اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جنتی ان لوگوں سے کہیں گے کہ ذرا وہ چکھو، وہ مزہ چکھو، وہ جو خون اور پیپ رکھا ہوا ہے وہ کھاؤ، اس کو ذرا ٹیسٹ کر کے بتاؤ کہ وہ کیسا ہے۔ اور جنتی بڑے بڑے میووں میں ہوں گے، بڑے بڑے انعام میں ہوں گے، اور جنتیوں کے طرف سے جہنمیوں کو یہ کہا جائے گا کہ اس کو چکھو، وہ ٹیسٹ کرو، وہ کھا کیوں نہیں رہے ہو تم جو تمہارے سامنے لیکن وہ کھائیں گے نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کے سروں پہ گرایا جائے، خون اور پیپ کوئی کھائے گا؟ یہ بے نمازیوں کا استقبال جو جہنم میں کیا جائے گا، ایسے گندے مشروبات کے ساتھ کیا جائے گا۔ سورہ دخان کی اس سے پہلے والی آیت بھی آپ پڑھ لیں اور بعد والی آیت بھی آپ پڑھ لیں۔ آگے ذق کہنے کے بعد کیا کہیں گے؟ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، تم دنیا میں بڑے عزتدار تھے، بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے تھے، بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارنے والے تھے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ،
تم بڑے عزتدار لوگ دنیا میں تھے، اپنی شیخی بگھار رہے تھے، بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے تھے، لوگ تمہاری بڑی عزت کر رہے تھے، تم بڑے عزتدار لوگ تھے دنیا میں، آج یہ حال تمہارا کیوں ہوا؟ فی جنات یتساءلون، جنتی سوال کریں گے، جنت میں رہنے والے سوال کریں گے آج یہ حالت تمہاری کیسے ہو گئی؟ تم تو دنیا میں بڑے عزتدار تھے اور نمازیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، نماز پڑھنے والوں کو حقیر سمجھا کرتے تھے، غریب سمجھا کرتے تھے، محتاج سمجھا کرتے تھے، تم دنیا میں بڑے عزتدار تھے، آج یہ جہنم میں تم کیسے چلے آئے؟ بہت سارے معاملات کا جہنمی اقرار نہیں کریں گے، جہنمی کہیں گے، جب یہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، آج تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی ہے؟ آج تم جہنم میں کیوں چلے آئے؟ دنیا میں بڑے عزتدار تھے، بڑی پہلوانی تھی، بڑی دادا گیری تھی، لوگ تمہاری عزت کرتے تھے، بڑے پیسے والے تھے، بڑے مالدار تھے، آج جہنم میں کیسے چلے آئے؟ جنتی سوال کریں گے، وہ یہ نہیں کریں گے کہ ہم متکبر تھے، ہم گھمنڈی تھے، ہم اللہ کا انکار کرنے والے تھے، ہم زانی تھے، شرابی تھے، بد کردار تھے، یہ نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، آج جہنم میں ہمیں ہمارا نماز کا چھوڑنا لے آیا ہے، ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے، ہم مسلمان بنے رہے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے سامنے رکوع نہیں کرتے تھے، اللہ کے سامنے قعدہ نہیں کرتے تھے، وہی چیز آج ہمیں جہنم میں لے آئی ہے۔ یہی جواب ہوگا، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ بے نمازی جو نماز چھوڑتا ہے اس کے اوپر سے اللہ کی نصرت اٹھا لی جاتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، زور سے کہیے آمین یا رب العالمین۔ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اس کے صحت کی حفاظت کرتا ہے، اس کے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کی بیوی کی حفاظت کرتا ہے، اس کے مال میں اللہ برکت دیتا ہے، اس کی زندگی سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اس کی تجارت میں اللہ برکتیں دیتا ہے، اس کی زندگی میں اللہ برکت دیتا ہے، اس کی حیات میں اللہ برکت دیتا ہے، اس کی صحت میں اللہ برکت دیتا ہے، اس کی دلائل میں اگر وہ کسی کے سامنے کوئی بات پیش کرے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں نور پیدا کرتا ہے، اس کے چہرے پہ نور پیدا کرتا ہے، اس کی نگاہوں میں نور پیدا کرتا ہے، اس کی زبان پہ نور پیدا کرتا ہے، اس کی پیشانی پہ نور پیدا کرتا ہے اور اس کی نگاہوں میں روب ڈال دیتا ہے، اس کے زبان میں تاثیر پیدا کرتا ہے، اس کے اخلاق میں بھروسہ پیدا کرتا ہے، اخلاق پیدا کرتا ہے۔ اگر وہ کوئی کسی سے بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بات کو ماننے کے سامنے والے کو توفیق عطا فرماتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہو نوراً و برہاناً و نجاتاً، جو آدمی نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے لیے نور پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے برہان پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بناتا ہے۔ نجاتاً، بڑی بڑی مصیبتوں سے یہاں حفاظت کا تعلق دنیا سے ہے،
یہاں نور سے تمام مفسرین حدیث نے لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد دنیاوی نور ہے، یہاں نجات سے مراد دنیاوی نجات ہے، یہاں برہان سے مراد دنیاوی برہان ہے۔ اگر کوئی نماز کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کی دنیاوی زندگی میں روشنی پیدا کرتا ہے، اس کے اوپر سے بہت سارے حادثات کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، اس کے اوپر سے بہت ساری پریشانیوں کو اللہ اٹھا لیتا ہے، اس کے اوپر سے بہت سارے مصائب کو اللہ اٹھا لیتا ہے۔ شیطان کی طرف سے اس کے اوپر کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے، اس کی نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دیتا ہے، دستے سوال سے اللہ حفاظت فرماتا ہے، فقیری سے اللہ حفاظت فرماتا ہے، مسکینی سے اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ ایک نماز کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اتنے درجات رکھے ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا وہ شیطان کی ہتھیلیوں کا شکار ہو جاتا ہے، شیطان اسے اپنا چنڈل بنا لیتا ہے۔ لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَبُرْهَانٌ وَنَجَاتٌ، اور اس کے بعد وَكَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مع قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، اس کی زبان سچ نہیں بولتی ہے، اس کے زبان پہ نور نہیں ہوتا، اس کے زبان پہ حق نہیں ہوتا، اور بے نمازی مسلمان کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ جب اللہ کا نہیں ہوا تو ہمارا کہاں سے، یہ جب اللہ کا نہیں ہوا۔ چہرے پہ بولتے ہیں، دیکھو آدمیاں رے دیکھ رہے کتنی لمبی داڑھی چھوڑا انہیں، نماز نہیں پڑھتا، جھوٹا انہیں، اللہ، یہ دنیاوی عذاب ہے۔ منہ پہ بھی بولتے، پیٹھ پیچھے بھی بولتے، دیکھ مسلمان کہتے، اہل حدیث کہتے انہیں، اذان ہوتے رہتی، ہوٹل میں بیٹھ کے چایاں مارتے رہتا، سرکل میں بیٹھے رہتا۔ ایک کافر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کیوں کہا، غیر نمازی کو کافر کیوں کہا؟ سوچنے کا مقام ہے، سبحان اللہ، سوچنے کا مقام ہے۔ ایک کافر کے کان میں جب اذان جاتی ہے تو وہ بھی وہیں بیٹھے رہتا ہے اور یہ بھی وہیں بیٹھے رہتا ہے، دونوں کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی لیے یہ عملاً بھی کافر ہوا، فعلاً بھی کافر ہوا، عملاً بھی کافر ہوا اور فعلاً بھی کافر ہوا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ ہمیں نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 4 لوگوں کا ذکر کیا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کا؟ قیامت کے دن اس کے ساتھی وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا بدکرداری کے نام سے یاد کرتی ہے، جن پہ دنیا تھوکتی ہے، جو اللہ کے دشمن بنے رہے زندگی بھر، مال بٹورتے رہے، گھر بناتے رہے، محل بناتے رہے، حساب کرتے رہے، تجارت کرتے رہے، لیکن اللہ کے نہ ہوئے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قارون کے ساتھ ہوں گے۔ بے نمازی کو خصوصی اسپیشل کوٹے میں رکھا جائے گا، بے نمازی کو ایک اسپیشل کوٹے میں رکھا جائے گا، اور وہ ان لوگوں کا کوٹا ہوگا جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ سرکشی کی ہے، سب سے زیادہ بدماشی کی ہے۔ اور ان 4 کا نام ہی کیوں لیا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ چاروں جو ہیں یہ دنیا میں اتنے غرق ہو گئے کہ انہوں نے اس دنیا طلبی کی وجہ سے لوگوں پہ ظلم کیا، لوگوں کو مارا، لوگوں کو ستایا، لوگوں کو قتل کیا، لوگوں کے مال کو اپنا مال بنایا۔ ابی بن خلف کا ذکر ہے، یہ مکے کا سب سے بڑا کافر تاجر تھا،
یہ اپنی تجارت اور مال کے نشے میں بڑے بڑے مسلمانوں کو اس نے ستایا، بڑے بڑے صحابہ کرام کو اس نے تکلیف دی۔ اسی لیے قارون، فرعون، حامان کے ساتھ ابی ابن خلف کا بھی نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، جو تجارت کی وجہ سے، جو مال کی وجہ سے، گھر بنانے کی وجہ سے، مال جمع کرنے کی وجہ سے دکان میں بیٹھا رہتا ہے، نماز کو نہیں آتا ہے، میرا بزنس خراب ہو جائے گا، میرا بزنس خراب ہو جائے گا۔ وہ ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، حساب کتاب کرتا رہتا ہے۔ یہ حامان جو ہے فرعون کا منشی تھا، حساب کتاب جوڑتا تھا، جو حساب کتاب جوڑنے میں رات کو عشاء نہیں آتا، دکان بند کر کے حساب کتاب جوڑتا ہے، کتنا مال بکا، کتنا لانا ہے، کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، آج میں نے کتنا کمایا۔ گھر میں جاتا ہے، گھر میں جا کر کے بیوی سے بولتا ہے، آج بلہ کا اللہ دیا جی، اللہ دیا جی کہتا، کیا بولتا؟ آج بلہ کا اللہ دیا جی، آج بہت مال بھی کیا، اللہ کا فضل ہے، اللہ روزی دے رہا۔ یہ شیطان اللہ کے سامنے بغیر سجدہ کیے اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ دیا۔ بیوی سے لاؤ کیا پکائے، کیا پکائے جی، آج بہت خوش ہوں، کیا پکائے؟ انہیں کیا بھی نہیں، دال کھانا پکائی، دال کھانا پکائے، آج باہر جائیں گے، چلو آج باہر جائیں گے، آج اللہ بلہ کا دیا، آج تمہیں جو بولتی وہ کھلا دوں، وہ جو بولتی وہ کھلا دوں، آج بلہ کا کما کو آیا ہوں، آج حساب ڈالے، بہت اچھا کمایا، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ ظالم اس بیوی سے یہ پوچھتا ہے کیا پکائے، کیا پکائے، یہ نہیں پوچھتا کہ عشاء کی نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے، عشاء کی نماز پڑھے کہ نہیں۔ بیوی کھانا لگانے آتی ہے، کھانا لگانے سے پہلے نہیں پوچھتا کھانا لگا رہی نا، عشاء پڑھے کہ نہیں پڑھے، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیسا پوچھتا؟ انہیں بھی شیطان، انہیں بھی شیطان، انہیں بھی شیطان، انہیں بھی شیطان، شیطان کی بغل میں شیطانیاں، نہ اسے نماز سے مطلب، نہ اسے نماز سے مطلب۔ جب جورو سے نہیں پوچھتا، بچہ سے کیا پوچھتا ہے، بچہ سے کیا پوچھتا ہی نہیں پوچھتا۔ میرے دوست اور بزرگوں، نماز چھوڑنے کی شرح، نماز چھوڑنے کی شرح مسلمانوں میں میں کیا بتاؤں آپ کو، 99.50% ہے، 99.50% ہے مسلمانوں میں نماز چھوڑنے والوں کی تعداد۔ اور ایریل شورن ایسا بولا انہیں، وہ اسرائیل کا شیطان، وہ اسرائیل کا شیطان جس کا بیان آیا ہے، کیا بولیا انہیں، کیا بولیا؟ اگر یہ مسلمان جمعہ کی طرح پانچوں نماز میں حاضر ہونے لگے، یہ مسلمان، اس کو بھی معلوم ہے کہ مسلمان کی مدد کی جاتی ہے تو نماز کی وجہ سے، مسلمانوں کی مدد کی جائے گی اللہ کی طرف سے تو نماز کی وجہ سے۔ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا اس کی مدد اللہ نہیں کرتا ہے، کسی بھی معاملے میں نہیں کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ان مسلمانوں سے، اس لیے کہ یہ مسلمان بے نمازی ہو گئے ہیں، اور بے نمازی مسلمانوں کی مدد اللہ نہیں کرتا ہے، نہیں کرتا ہے۔ ان کی تعداد جس دن جمعہ کی تعداد کی طرح دوسری نمازوں میں ہونے لگے، اس دن ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس دن ہم ان سے نہیں جیت پائیں گے، ہم ہار جائیں گے، یہ جیت جائیں گے۔ اللہ ہمیں نمازوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جو آدمی صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے، سنیے گا اسے اور عہد کر کے جائیے کہ اللہ رب العالمین دنیا کی کوئی دولت ہم سے چھین جائے لیکن ہم سے فجر کی نماز نہ چھوٹے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ جادو کرتا ہے رات میں۔ کیسے جادو کرتا ہے؟ یعقد الشیطان ولا کافت راس احدکم اذا هو نام ثلاث وقت۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ جب آدمی سوتا ہے، مسلمان سوتا ہے، تو اس کی گدی کے پاس 3 گرہیں لگاتا ہے شیطان۔ کتنی؟ 3 گرہیں لگاتا ہے۔ اسے یاد رکھیے گا سونے کے ٹائم میں، اس کا مقصد ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کہ کون کی جادو کرے، آپ بابا کے پاس چلو،
کون کی جادو کرے مولانا کے پاس چلو، شیطان روز جادو کرتا ہے، روز مسلمان پہ جادو کرتا ہے، عورت پہ، مرد پہ، بالغ بچے پہ، لڑکیوں پہ، نوجوانوں پہ۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جادو لگا کے 3 گرہیں گدی یہاں ہوتی ہے جہاں سے پورا جسم کام کرتا ہے، اس گدی پہ 3 گرہیں لگاتا ہے اور اس میں پھونک مارتا ہے، پھونکتا ہے اور کہتا ہے سو جا، سو جا، رات بڑی لمبی ہے، آرام سے سو جا۔ جب وہ سو جاتا ہے ان گرہوں کی وجہ سے اسے ایسی نیند آتی ہے، فجر سے پہلے آنکھ کھلتی ہے، پھر شیطان کہتا ہے سو جا، سو جا بے، ابھی بڑی لمبی رات ہے۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، کہتا ہے سو جا، ابھی بڑی لمبی رات ہے۔ ابھی اٹھتا، یہ ٹھنڈ میں اٹھتا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا، باہر جاتا، مٹھی نیند آ رہی ہے بے، سو بے، کمبل اوڑھ کو سو جا، سو جا۔ یہاں پھونک مارے رہتا ہے، سلاتا ہے، لوری گاتا ہے، جادو پہلج کرے رہتا، پھونکے رہتا، اسے سلا دیتا ہے۔ لیکن جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے جب وہ اٹھتا ہے کہتا ہے فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ۔ لیکن جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس حدیث کو یاد رکھیے گا، کہیں انشاءاللہ یاد رکھیں گے، کہیں انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ جب ہم سوتے ہیں ہماری گدی میں پھونک مار کے سلاتا ہے، 3 گرہیں لگاتا ہے۔ لیکن نماز کے لیے جو بندہ اٹھتا ہے، یہ سو کر کے، یہ سوچ کر کے سوئیں کہ فجر میں ہم اپنے سے نہیں اٹھتے، ہمیں اٹھایا نہیں جاتا ہے۔ ہم اٹھنے سے مجبور اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اٹھنے نہیں دیا جاتا ہے۔ اور وہ شیطان جو اللہ کے سامنے ہمیں جھکنے دینا نہیں چاہتا، اپنے سامنے ہمیں جھکائے رکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں اٹھنے دینا نہیں چاہتا میرے دوست اور بزرگوں۔ اور اسی لیے جب وہ آدمی فجر چھوڑ کے اٹھتا ہے، دن بھر اس کے اندر سستی چھائی رہتی ہے، کاہلی چھائی رہتی ہے، اس کا بزنس برابر نہیں، اس کی تجارت برابر نہیں، اس کی صحت برابر نہیں، اس کا دماغ برابر نہیں۔ شیطان 4 نمازیں چھڑوانے کا انتظام فجر سے کرتا ہے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، رکا من صلی صبحتن فہو فی ذمت اللہ، جو فجر کی نماز پڑھ لے، اللہ کی قسم وہ اللہ کی گارنٹی میں آ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں فجر کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ فجر کی نماز جو جماعت سے پڑھ لے، اس کی صحت کی ذمہ داری اللہ کی، اس کی روزی کی ذمہ داری اللہ کی، اس کے گھر کی ذمہ داری اللہ کی، اس کی ذمہ داری اللہ کی میرے دوست اور بزرگوں، اور اس کی پوری زندگی کی ذمہ داری اللہ کی۔ فہو فی ذمت اللہ، مسلم کی روایت ہے۔ اور آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یہ روایت بھی مسلم کی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جس نے فجر کی 2 رکعت نماز فرض پڑھ لی وہ اللہ کے ضمانت میں آ گیا، اور جس نے 2 رکعت سنت پڑھ لی وہ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جتنے خزانے ہیں، جتنے مال و دولت ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے افضل ہے وہ فجر کی 2 سنت۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں فجر کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو اللہ کی ضمانت میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحت میں برکت، روزی میں برکت، گھر میں برکت، پڑھائی میں برکت، ایگزام میں کامیابی، تجارت میں کامیابی، جسم میں بیماری سے پاک صاف ہمارا جسم ہوگا، ہمارا دل ہوگا، ہماری نیت ہوگی، ہمارے زبان میں اللہ تعالیٰ پختگی عطا فرمائے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، یہ ضروری بات عرض کر دوں، لیکن نیک بندہ جو 3 گرہیں جو لگی رہتی ہیں، جب اٹھتا ہے اٹھ کر کے فوراً پڑھا کیجئے۔ کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما ماتنا وإلیہ النشور۔ جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو 1 گرہ کھل جاتا ہے، 1 گرہ کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وضو کرنے چلا جاتا ہے، بس یہ خیال رہے کہ شیطان ہمیں جانے نہیں دے رہا،
جب وضو کر لیتا ہے تو دوسرا گرہ کھل جاتا ہے، اور جب نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسرا گرہ کھل جاتا ہے۔ جادو ختم۔ کیا ختم؟ جادو، شیطان کا جادو ختم۔ پہلی دعا، یہ دعا کو یاد کریں، انشاءاللہ کہیں، یاد کریں، صبح کو جیسے آنکھ کھلے اس دعا کو پڑھیں۔ الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کر دیا، اٹھا دیا نہیں ہے۔ نیند موت کی بہن ہے۔ نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے۔ جب آدمی سو جاتا ہے تو گویا وہ مر جاتا ہے، گویا وہ مر جاتا ہے۔ اور یہی دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا، اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں زندہ کر دیا جبکہ ہم مر چکے تھے، جبکہ ہم مر چکے تھے۔ اس دعا کو پڑھیں اور فوراً وضو کریں، وضو کریں، نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اس کے بعد جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے اس کی طبیعت میں فرحت آ جاتی ہے، تازگی آ جاتی ہے، چستی آ جاتی ہے۔ جادو ٹوٹ گیا نا، جادو ٹوٹ گیا، شیطان کی گرہیں کھل گئیں۔ اب یہ کیا ہے؟ نشیطن، اس کی طبیعت میں نشیط ہوتا ہے، فرحت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ پڑھ کے دیکھیے آپ فجر کی نماز، انشاءاللہ پڑھ کے دیکھیے کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ کتنی فرحت محسوس ہوتی ہے۔ الا اصبح خبیث النفس کسلان، اور جو شیطان کی گروہوں کے ساتھ سویا رہ جاتا ہے، سویا رہ جاتا ہے، اٹھتا نہیں ہے، وہ دن بھر منحوس کے طرح گھومتا رہتا ہے، چونکہ وہ گرہ کھلتا نہیں ہے۔ نہ وہ پڑھائی میں کامیاب ہوگا چونکہ سستی ہے، نہ وہ تجارت میں کامیاب ہوگا، نہ اسے بھوک لگے گی، نہ اسے کسی کام میں من لگے گا۔ کسلان کا مطلب لیزی، انگریزی میں لیزی بولتے ہیں۔ بہرکیف اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اے بار الہ، ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، فجر کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے اس کا دوسرا پارٹ ہم اگلے جمعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ مجھے بھی نماز کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نماز کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو اسلام پہ، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف۔